بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انسان کون ہے، میں کون ہوں، اس پر میں نے مختصر جامع ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے، اور یہ دوسرا لیکچر ہے کہ یہ انسان کیا ہے اور یہ کون ہے۔ اس پر میں نے مزید تحقیق کیا ہے اور قرآن کی آیاتوں سے دلائل دیا ہے، لیکن ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں نے قرآن کی آیاتوں کی فگر، آیاتوں کی نمبر دیا ہے۔ تھوڑا سا آپ لوگ بھی مطالعہ اور ملاحظہ کریں تو آپ کے علم میں برکت ہو جائے گی۔ انسانی خواہشات کا سفر کبھی ختم نہ ہونے والی دائرے کا سفر ہے۔ انسانی جو خواہشات کا یہ جو سفر ہے، یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والے دائرے کا سفر ہے۔ سائنسدان خود سے ناشنا لوگ ہیں، یہ دوسرے انسان کو پہچان کیا دیں گے کہ یہ نقطے کا قیدی ہوں یا وقت کا غلام، میں کون ہوں۔ یہ انسان کے بارے میں تو یہ جو سائنسدان ہیں، یہ اس کی پہچان تو کیسے دے سکتے ہیں، یہ خود سے بھی ناشنا ہے۔ جب انسان کی میں یعنی خودی مر جائے تو انسان کا دماغ خود انسان کے خلاف سازشی کرنے لگتا ہے۔ جب اندرونی انسان مر جاتا ہے نا، جو خودی ہے، جو خاص اللہ کی ذات سے ایک اثر انسان کا اندر ہے، اگر وہ مر جائے تو انسان اپنے خلاف سازشی کرنے لگتا ہے۔ اب اس انسان کو سمجھنے کے لیے یہ لیکچر تیار کیا گیا ہے۔ اگر وہ انسان مر گیا تو پھر انسان پورا کا پورا دھوکہ بن جاتا ہے اور محض ایک کمپیوٹر باقی رہ جاتا ہے، صرف کمپیوٹر رہ جاتا ہے انسان۔ پھر اس انسان کو جانوروں سے تشبیہ دینا بھی جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، جانوروں کی توہین ہے، بل ہم ازل، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی خودشوری مر جائے تو اس کی دولت کی حرف تاش بہت بڑی بن جاتی ہے، پھر محبت، نفرت، گاہک، دکاندار، عوام، خواص سب بک جاتے ہیں، صرف دولت رہ جاتی ہے۔ دفتر کے باہر چپڑاسی اور دفتر کے اندر افسر سب بک جاتے ہیں۔ یہ میں یعنی خودی نہیں بکتی، یہ میں نہیں جھکتی کبھی بھی۔ اسے اقبال رحمۃ اللہ خودی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بڑی انا والی ہوتی ہے، یہ جو میں ہوتی ہے نا، یہ غیرت کی انا والی ہوتی ہے اور بڑی غیرت والی ہوتی ہے۔ مگر اس میں یعنی خودی کی موت سے سب لا علم رہتے ہیں۔ ہم سب جو ہے لا علم رہتے ہیں کہ ہماری اندر کی خودی مر گئی یا نہ مری، اس سے لا علم ہے۔ اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر میں یعنی خودی چپ ہو جائے تو الو بولنے لگتے ہیں اور انسان مر جاتے ہیں، صرف الو باقی رہتے ہیں، اور رذیل ترین جانور باقی رہ جاتا ہے، صرف دھرتی پر بوجھ باقی بچ جاتا ہے۔ انسانی علم میں اخلاقیات کے لیے ایک خاص مضمون ہے۔ کوئی بھی عقلی دلیل موجود ہے ہی نہیں یہ اخلاقیات کے لیے۔ میں اخلاقیات پر عمل پیرا کیوں ہوں، اس کے لیے کوئی عقلی دلیل موجود نہیں، کیونکہ اس کے لیے اپنی ہی خواہشات کی قربانی دینا پڑتا ہے، تو میں اخلاقیات کا بوجھ کیوں اٹھاؤں، ایک سوال ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کی پیروی انسانی معاشروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقیات بہت ضروری ہے۔ جب کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ہر سو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو میں اس کائنات میں ایک اہم چیز ہوں، اہم چیز تو کائنات میں ہوں۔ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ 14 ارب سال کی طویل عمر کے مقابلے میں انسان ابھی چند ہزار سال کا ایک بچہ ہی تو ہے۔ ان تمام الجھنوں کی حقائق بتانے والی کتاب زندگی صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ انسان کون ہے، اس کی مکمل جواب انسانی شعور خدا کی موجودگی پر سب سے بڑی نشانی ہے
اور گواہ بھی، اور میرے اندر لامحدود خواہشات خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ یہ جو تیرے اندر اخلاقی حص خدا کے وجود پر، یعنی تیرے اندر ہی کوئی موجود ہے جو تجھے اچھائی پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تم اخلاقیات پر اپنی خواہشات کی قربانی دے کر بھی تیار کیوں ہوتے ہو؟ یہی تو دلیل ہے اللہ کے ہونے کا۔ اور ہر برا کام کرنے پر تجھے ملامت کرتا ہے اندر سے ایک چیز، اندر سے ایک آواز، اور کسی عقلی دلیل کے بغیر اخلاقیات پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے اندر سے ایک۔ تو تیرا یہ رویہ خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ یہ رویہ جو ہے اندر سے ایک آواز آتی ہے، ملامت کرتا ہے، یہی خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ اگر تو نے اپنے اندر موجود فطرت کی پیروی کرنا شروع کر دی تو کچھ ہی عرصے میں تو خدا کے روبرو ہوگا۔ واللہ یحب المحسنین۔ اس کا مطلب اسی آیات کی یہ جز سمجھاتا ہے کہ اندر کی آواز کی پیروی کرنا محسنین کا کام ہے، اور محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بڑی دلیل خدا کی وجود پر قرآن ہے، جو تیرے دل دماغ کی فطری آواز خدا کے علم سے اتاری گئی کتاب ہے، جس کے ذریعے خدا ملتا ہے۔ اس کتاب میں انسانی زندگی کی ہر پہلو کے لیے کامل رہنمائی موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں سائنس نے ابھی دریافت کیا جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اگر دنیا کی قیامت تک آنے والے سائنسدان قرآن میں غلطی نکالے تو خدا نہیں رہتا، اور قرآن خدا کی طرف سے کتاب زندگی بھی نہیں رہتا، کیونکہ وہ نکال نہیں سکتے، قرآن میں کوئی غلطی نکال نہیں سکتے۔ قرآن میں خدا اپنے بارے میں اپنے علم سے کیا کہتا ہے، اس پر غور کرے۔ اس سے آگے خاص بات ہے، اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ یہی اعلان کرو، جس نے مجھے پیدا کیا وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کی جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کی مثال کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہیں، ان کے درمیان جو کچھ ہیں، وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اسی اللہ کی ملکیت ہے، اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ یقیناً تمہارے پروردگار نے 6 دن میں سارے آسمان زمین بنایا، پھر اس نے عرش پر استوا کیا۔ وہ دن کو رات کی چادر میں اوڑھا دیتا ہے، اور اسی طرح خدائے بزرگ کو برتر کے علم میں تھا کہ انسانی ذہنوں میں شبہات جنم لیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن میں بہت ساری نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ تقریباً 100 سال پہلے سائنسدانوں کا تصور تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، اب دیکھو، اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ لیکن سائنسدان ہوبل نے 1930 میں دریافت کیا تھا کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ ذاریات آیات نمبر 47 میں اللہ نے 1400 سال پہلے اس نظریے کو پیش کیا تھا، اور وہ اس کا ترجمہ اور مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے بنایا، اور یقیناً اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ اس پھیلاؤ کے سبب سائنسدان یہ بات مان گئے اور جان سکے کہ اس کائنات کا کوئی آغاز بھی تھا، اور اب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کائنات کا آغاز آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے کے دھماکہ کی شکل میں ہوا تھا۔ آغاز سے پہلے ستارے، سیارے اور کہکشائیں سب یکجا تھے، یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے۔ ان تمام نظریات کو قرآن 1400 سال پہلے سورۃ انبیاء آیات نمبر 30 میں فرماتا ہے۔ اس کا ترجمہ: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنایا۔ کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
اور سورۃ ذاریات کے آیات 47 کے مخالف تھے سائنسدان 100 سال قبل 1930 سے آج خود سائنسدانوں نے ان دونوں آیتوں کی اور سورۃ انبیاء آیات نمبر 30 اور سورۃ ذاریات آیات نمبر 47 یہ دونوں آیتوں کی تفسیر کر دی سائنسدانوں نے۔ پہلی آیات نے دوسری آیت کی تفسیر کرنے پر تجسس بڑھایا، یعنی وسعت اور پھیلاؤ ہو رہی ہے تو ابتدا بھی ہے، جب ابتدا کا علم ہوا تو انتہا کو بھی تسلیم کرنے لگے۔ جو آیات نمبر 3 سورۃ احقاف میں ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مبنی بر حکمت اور اس کو وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بڑے ستاروں کو نگل جانے والے بلیک ہول آج کے دور میں خلائی سائنسدانوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ جو بلیک ہول ہے وہ سائنسدانوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ پہلا بلیک ہول 1971 میں دریافت ہوا تھا، سائنسدانوں نے 1971 میں دریافت کیا تھا پہلا جو بلیک ہول ہے، جبکہ کلام اللہ میں 1400 سال پہلے بلیک ہول کی نشاندہی کر چکا تھا۔ قرآن پاک نے سورۃ واقعہ آیات نمبر 75-76 میں دیکھو، اس کا ترجمہ میں بیان کروں گا۔ تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ آیات سورۃ واقعہ کی یہ دیکھو 75 اور 76۔ 1905 سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ کائنات میں وقت ہر جگہ ہر فرد کے ایک جیسا ہے۔ 1905 میں یہ جو وقت کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا تھا کہ ہر جگہ اور ہر فرد کے لیے وقت ایک جیسا ہے، جبکہ آئنسٹائن نے غور فکر کے بعد نظریہ پیش کیا کہ وقت کائنات میں ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ وقت ایک ریلیٹیو شے ہے۔ ریلیٹیو کو قرآن کچھ یوں بیان کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ یوں بیان کرتا ہے، اور لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ سورۃ حج کی آیات نمبر 47 دیکھیں۔ یہ آیاتوں کی جو میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں حوالہ، ان کو دیکھیں، تھوڑا سا ہلے تاکہ علم آیا، خود کو پہچانے کہ یہ انسان ہے کیا۔ اور سورۃ یونس کی آیات نمبر 47 ملاحظہ کریں، میں بھی اسی آیات کی تفسیر موجود ہے۔ یہ سورۃ حج 47 اور سورۃ یونس 47، یہ کائنات بامقصد تخلیق ہے اور حقیقی لامحدود تو صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ مجھے ایسی عظمت والی ہستی نے پیدا کیا ہے۔ سائنسدانوں کو ایک خدا کے انکار پر بہت سارے خداؤں کو تخلیق کرنا پڑا ہے۔ سائنسدانوں کو ایک خدا کے انکار پر بہت سے خداؤں کو تخلیق کرنا پڑا، جیسے ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر وغیرہ۔ سائنسدانوں کا دیوتا ڈارک میٹر ہے اور ڈارک انرجی دیوی ہے۔ سورۃ جاسیہ آیات نمبر 24 اللہ سائنسدانوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ سورۃ جاسیہ آیات نمبر 24 میں اللہ پاک جو ہے وہ سائنسدانوں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بس یہ وہمی اندازے لگاتے ہیں اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ یہ جاسیہ آیات نمبر 24 دیکھیں اور تفسیر میں جائے، جبکہ خدا حکمت اور تدبیر کے مطابق کر رہا ہے، خودکار نہیں ہے یہ دنیا۔ سورۃ حج آیات نمبر 70 میں آپ دیکھیے، تمام چیزیں اللہ کے علم کی فائل میں محفوظ ہے، آغاز سے انجام تک۔ ہر چیز، ہر لمحہ، ہر ذرہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کی اس فائل میں کون و مکان، زمان و مکان کے سارے معاملات قرآن میں محفوظ ہے، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب پہلے سے موجود تھا اور ہونے میں منظر موجود تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے۔ سورہ فاطر آیات نمبر 11 کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے مطالعہ اور ملاحظہ کریں، اور سورہ ہود آیات نمبر 6 میں ملاحظہ فرمائے، اور سورہ حدید آیات نمبر 22 میں ملاحظہ کریں۔
اور سورۃ انعام آیات نمبر 59 اور ملاحظہ کریں، کیونکہ انسانی عقل لامحدود علم کے حاصل کرنے کا بے پناہ خزانہ ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس دنیا میں کہیں بھی اتفاق نام کا کوئی بھی شے نہیں پائی جاتی۔ جیسے میں نے مندرجہ بالا حوالات دیا، ان کو دیکھے تو اتفاق نام کا کوئی شے نہیں اس دنیا میں، جیسے ہم حادثہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت ایسی تمام حادثات ماسٹر مائنڈ یعنی عظیم دماغ کے پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے۔ اس بارے میں سمجھنے کے لیے سورہ نمل آیات نمبر 74 ملاحظہ کریں، اور سورۃ یونس آیات نمبر 61 ملاحظہ کریں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ہر نظریے کو پڑھے، سمجھ میں آئے گا۔ وہ اللہ آپ کو آپ سے بڑھ کر جانتا ہے۔ کبھی کبھار دیکھو، اللہ آپ کو آپ سے بڑھ کر جانتا ہے۔ آپ کبھی کبھار یہ اپنا اوپر اپلائی اور مثال اور اپنا آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہمیں خود بھی اپنے اندر کی کیفیات کا ٹھیک سے علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ایسی تمام حالات میں بھی اللہ ہماری اندر کی کیفیات سے باخبر ہے۔ ایسے تمام حالات، الفاظ، افواف کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ کے سپر کمپیوٹر میں موجود ہیں۔ میں ہمیشہ سے تھا، میں ہمیشہ سے رہوں گا، میں امر ہوں۔ یہ انسان امر ہے، مگر اللہ کے علم میں موجود تھا، ہوں اور رہوں گا۔ صرف ہماری زمین جیسے نقطے پر 8.7 ملین قسم کے الگ الگ جاندار پائے جاتے ہیں۔ مخلوق کی جس گولے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر 8.7 ملین قسم کے مخلوق ہے۔ اس تمام کائنات میں تو خدا کی مخلوقات کی اقسام اور تعداد صرف خدا ہی جان سکتا ہے۔ خدا کی تمام مخلوقات میں انسان کون ہے؟ اس کے بارے میں سورہ 3 آیات نمبر 1 تا 4 میں چار بڑے قسمیں کھا کر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ انسان کو احسن ساخت پر پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جو ہے یہ احسن ساخت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بہت بلندی پر پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ سورۃ بقرہ آیات نمبر 30 سے 34 تک میں انسان، فرشتے اور جن 3 قسم کے مخلوقات کا ذکر کرتا ہے اللہ قرآن میں۔ ان تینوں میں خدا نے انسان کو ان دونوں مخلوقات پر ترجیح دی ہے۔ انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا، جبکہ فرشتے اور جنوں کو آدم کے سامنے سجدہ کا حکم دیا، مگر ابلیس نے آدم کے سامنے سجدہ سے انکار کیا۔ جسامت میں فرشتے اور جن انسانوں سے بڑے ہو سکتے ہیں اور طاقتور ہو سکتے ہیں، اور یہ دونوں ہمارے زمان و مکان سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے سورہ نمل آیات نمبر 38 تا 39 ملاحظہ کریں، 3938۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود خدا کے علم میں، ان تمام حقائق کے باوجود اللہ کے علم میں انسان کو ان دونوں سے بہتر ساخت پر پیدا کیا گیا۔ یہ جنات جو ہے اور فرشتے، ان سے بہتر ساخت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نہ صرف بہتر بلکہ اتنا افضل بھی کہ ان دونوں کو مسجود کا حکم دیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اب ذرا دل تھام کر قرآن کی 2 آیات پر غور کریں، سورہ لقمان آیات نمبر 20 اور سورۃ جاسیہ آیات نمبر 13 ملاحظہ کریں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم انسان جس زمین پر موجود ہے، یہ 4 گھنٹے کی نوری مسافت سے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ 4 گھنٹے کی نوری مسافت پر آپ چلے جائیں تو یہ نظر بھی نہیں آتے، اتنا چھوٹے نقطہ ذرہ ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک قسم نہیں، انہی آیاتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک قسم نہیں، انسان 2 قسم ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کے لیے یہ تمام کائنات تخلیق کی گئی ہے، جبکہ ایک انسان ہمارے مشاہدے کا انسان ہے جو زمین پر اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے مارا پھرتا ہے۔ اور ایک انسان وہ تھا جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس انسان کا ذکر سورہ نساء آیات نمبر 28 سورۃ اسراء آیات نمبر 11 سورہ کاف آیات نمبر 54 پھر سورۃ اسراء آیات نمبر 100 میں ملاحظہ کرے کہ یہ انسان جو تھا یہ کون تھا اور کیسا تھا، کہ انسان میں اتنی کمزوریاں اور نقائص کیسے موجود ہو سکتی ہے، جبکہ انسان تو وہ تھا۔ ان آیتوں میں دیکھو، بہترین ساخت پر پیدا کی جانے والی روح کو اس کمزور ناتواں جسم میں پھینک دیا گیا ہے۔ اصل انسان کو اس کمزور
اور ناتواں جسم پھینک دیا گیا. انسان کو مقام اور مرتبہ اس جسم کی وجہ سے نہیں دیا گیا ہے. ہم جسم کے پیچھے، جسم کی ضروریات کے پیچھے پڑے ہیں، در بدر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، جسم کی وجہ سے نہیں دیا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے سورہ حجرات آیات نمبر 28 تا 31 ملاحظہ کرے، اور سورہ صاد آیات نمبر 71 تا 74 ملاحظہ کرے. اللہ نے انسانی روح کو اپنی روح کہہ کر خود اپنی ہی ذات کی جانب منسوب کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے جو انسانی روح ہے اس کو اپنی روح کہہ کر اپنی ذات کی جانب منسوب کر دیا ہے. اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کی روح براہ راست پھونکی. باقی انسانوں کے جسم میں فرشتے کے ذریعے پھونکی جاتی ہے، اور موت کے وقت ایک بار پھر فرشتے روح کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں. ذات کی پہچان اور شناخت دینے والی حقیقی شے روح ہوتی ہے. دماغ سے ہٹ کر روح کی اپنی بھی ایک مکمل یادداشت ہوتی ہے. یہاں سے چلے جانے کے بعد روح اپنے وقت سے مکمل آگاہ ہوتی ہے. جو روح ہے، جو اصل انسان ہے، یہ اس کے احساسات، جذبات، خیالات، یادداشت کا تعلق انسان کے روحانی وجود کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کا حقیقی وجود اس کی روحانی وجود ہے. جیسے ایک لفظ جسم ہے اور اس کی معنوی وجود روح ہے. روح کو اس جسم کے اندر قید کر دیا گیا ہے، لیکن ہم اپنے حقیقی وجود سے بے خبر ہیں. ہم اپنی حقیقی وجود سے بے خبر ہیں. دراصل انسان کو انسان سے چھپا دیا گیا ہے. انسان کو اس جسم کا دھوکہ دیا گیا ہے. سورۃ اسراء آیات نمبر 85 دیکھیں، جس میں صرف یہ کہا گیا کہ روح اب رب کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے جس علم سے تم اپنی اصلی صورت کو نہیں دیکھ سکتے. یہ سورۃ اسراء آیات نمبر 85 دیکھیں. روح کو اس جسم کے حواس خمسہ سے سمجھنا یا محسوس کرنا ناممکن عمل ہے. صرف موت کے لمحات میں جسم بھی روح کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے آنکھیں اوپر کی طرف کھولی کے کھولی رہ جاتی ہے. اس لیے نیند میں ہم صرف جسم رہ جاتے ہیں، انسان نہیں. سورۃ زمر آیات نمبر 42 ملاحظہ کریں. نیند فطرت کی ایک راز ہے. نیند جو ہے ہم سوتے ہیں رات کو، دن کو، یہ فطرت کی راز ہے. اور جسم سے اس طرح پیوست، روح جسم سے اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے روحانی وجود کو بالکل بھی محسوس نہیں کر پاتے. ایسے پیوست ہو جاتا ہے. سورۃ زمر آیات نمبر 42 تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نیند کے وقت ہمارا شعور ختم ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ انسان نو کے روح موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی نیند کی حالت میں قبض کرتا ہے. انسانی روح تو فرشتے اور جنات کی طرح ایک مکمل وجود رکھتا ہے. جو انسانی جو روح ہے یہ تو ایک مکمل وجود رکھتا ہے اور خود مختار ہے، مگر جنات اور فرشتے ہر قسم کی شکل اختیار کر کے واپس اپنی شکل میں بھی جا سکتے ہیں. مگر روح انسانی نے بھی انسانی شکل اختیار کیا، مگر اس جسم میں قید ہو کر رہ گیا ہے موت تک یا نیند آنے تک. احساس یعنی محسوس کرنا ذائقے کو، اور ذائقہ کے احساس الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. یہی انسان ہے. انسان جو ہے یہ اپنے ذائقے کو الفاظ میں محسوس نہیں کرتا بغیر مثال دیے. انسان یہ جسم ہے ہی نہیں. انسان دراصل یہ جسم انسان نہیں ہے. انسان تو جسم کے اندر محسوسات کا نام ہے. شعور کا تعلق انسان کے روحانی وجود کے ساتھ ہے. یہ دماغ اس شعور کا کمپیوٹر ہے. ہمارے جو دماغ ہے یہ شعور کا کمپیوٹر ہے. شعور کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ نہیں ہے. والسلام.